سامعین و ناظرین، ہم آج ان کی کتابوں کے چند حوالے پیش کر کے آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو صرف بدعتی ہی کہنے پر اکتفا کیا ہے یا کچھ اور بھی کہا ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ ہو ان کی کتاب حدیث خیر و شر، کتاب کا نام ہے حدیث خیر و شر، 150 پر لکھتے ہیں: اب اس مسئلہ طلاق میں ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف لوٹیں گے یا عمر کی سنت کی طرف؟ جب تقابل ہو اور آپ یہ کہیں کہ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر کی طرف لوٹیں گے تو کفر ہے، یعنی حضرت عمر کا طریقہ ان کے یہاں کفریہ ہے۔ جب ایک شخص کا طریقہ کفریہ ہو تو وہ شخص کیا ہوگا؟ پھر اس طریقے پر چلنے والی پوری دنیا اور پوری امت کا کیا حال اور کیا حشر ہوگا۔ فتاوی ثنائیہ، فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 223 پر لکھتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب: پس اندری صورت حق یہ ہے کہ خلیفہ ثانی یعنی عمر کا یہ فعل ایک وقتی تھا، نہ واجب العمل ہو سکتا ہے نہ قابل حجت۔ سامعین و ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقوں پر تم چلنا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ خلیفہ راشد ہدایت یافتہ ہیں لیکن ان کا یہ طریقہ نہ واجب العمل ہو سکتا ہے نہ قابل حجت۔ اسی طرح آگے 252 صفحے پہ لکھتے ہیں: ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ عمر کا طریقہ نبی کے طریقے کے علاوہ تھا اور یہ حضرات نبی کے طریقے پر ہیں۔ صحابہ خاص کر حضرت عمر نبی کے طریقے پر نہیں تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ۔ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا باشد مسلمانی۔ دوستو، جب صحابہ کرام نبی کے طریقے پر نہیں رہیں گے تو پھر نبی کے طریقے پر کون ہو سکتا ہے؟ فتاوی ستاریہ امام غربا اہل حدیث کی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسی 3 طلاقوں کو 3 ہی کے حکم میں کر دینا حجت نہیں ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ 66 پر انہوں نے عنوان قائم کیا: حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی رائے پر عمل کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں تمہارے درمیان کب تک رہوں، سو میرے بعد میرے صحابہ اور خاص کر یہ ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان کے طریقے پر چلنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، لیکن یہ کہتے ہیں ان کی بات اور ان کی رائے پر چلنا ہلاکت کا سبب ہے۔ تنویر الآفاق مولانا رئیس احمد ندوی، انہوں نے تو اپنے فرقے کے عالموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر 418 لکھتے ہیں: عمر اور ابن مسعود کے سامنے یہ آیات اور احادیث پیش بھی ہوئی تھیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی۔